بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناک علیہم حفیظا صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے پیغمبر آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کلمہ کی طرف لوگوں کو بلایا، جس کلمہ کی شہادت دینے کی لوگوں کو دعوت دی، اس کلمے کے دو بنیادی رکن ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں شہادت دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت اور پوجا کے لائق نہیں ہے۔ کلمے کے اس جز کا مفہوم میرے دوستو ہمیں اپنے دلوں کے اندر اتارنا چاہیے، یہ یقین اپنے دل کے اندر بٹھانا چاہیے کہ ساری کائنات کا خالق اور مالک وہی ایک پروردگار ہے، اسی نے سب کچھ بنایا ہے اور اسی کی مرضی سے یہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں چل رہی ہیں۔ وہی مشکل کشا ہے، وہی ہم کو مجدھار سے نکالنے والا ہے، اسی کے حکم سے یہ زمین کا فرش غیر متزلزل ہے، بچھا ہوا ہے۔ ہم چلتے ہیں، گھومتے ہیں، دوڑتے ہیں، اپنی گاڑیوں کو دوڑاتے ہیں۔ ہمیں میرے دوستو زمین کے اندر عمومی طور پر کوئی تزلزل، کوئی اضطراب، کوئی زلزلہ کی کیفیت محسوس نہیں ہو۔ وہی ہے جس نے آسمان کی چھت کو، آسمان کے سائبان کو اپنی طاقت سے اسی نے روک کر کے رکھا ہے۔ ایک عرصے سے، ایک مدت سے یہ دنیا آباد ہے، آسمان اپنی جگہ پر بغیر کسی کھمبے اور ستون کے ٹکا ہوا ہے۔ وہی ہے جو اس فضائے آسمانی کے اندر سورج اور چاند کی گردش کو جاری کیے ہوئے ہے، ستارے جھلملا رہے ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں، روئے زمین کے اندر میرے دوستو سمندریں ہیں، نہریں ہیں، سب اپنی اپنی جگہ پر اللہ تبارک و تعالی کی مرضی اور اس کے منشا کے مطابق جاری اور ساری۔ تو مشکل کشا اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، وہی ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے،
تو پرستش اور پوجا کے لائق بھی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہم عبادت کریں گے، پوجا کریں گے، ماتھا ٹیکیں گے، ناک رگڑیں گے اور کسی کی بڑائی بیان کریں گے تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی اس کی مستحق ہے۔ کلمے کا دوسرا عنوان ہے اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی شان کے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں قیامت تک قصے بیان ہوتے رہیں گے، ان کی شان میں لوگ اپنی تمام صلاحیتوں کا استعمال کریں گے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وصف کی انتہا کو بھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیان سے، ہماری صلاحیتوں سے آپ کی شان بہت بلند تر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جن کے بارے میں یہ ارشاد فرما دے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو برتر اور بلند کر رکھا ہے۔ إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیغمبر دنیا کچھ بھی کہتی رہے آپ کے بارے میں، آپ کے شان میں گستاخیاں کرتی رہے، میں کہتا ہوں کہ آپ اعلیٰ ترین اخلاق کے اوپر فائز ہیں، آپ کا منصب بہت بلند ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے سراپا رحمت، کرم اور مہربانی بنا کر کے اتارا ہے۔ آپ کے یہاں صرف لطف ہی لطف ہے، مہربانی ہی مہربانی ہے، آپ انسانیت کے لیے ایک انمول تحفہ ہیں۔ ہم اور آپ کیا بیان کریں گے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کو، آپ کے کمالات کو۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہہ دیا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ تمام انسانیت سے اللہ نے دو ٹوک لہجے میں یہ کہہ دیا ہے کہ جو کچھ بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تم کو دیا جا رہا ہے اسے سوغات سمجھ کر کے، تحفہ سمجھ کر کے وصول کر لو، قبول کر لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جن باتوں سے پیغمبر نے روک دیا ہے تم ان سے باز آ جاؤ، ان سے رک جاؤ۔ تمہارے دماغ میں، تمہارے ذہن میں وہ بات معقول نظر آتی ہو یا تمہارے ذہن و دماغ میں وہ بات نہیں اترتی ہو، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم نے اپنے پیغمبر کو منتخب کیا ہے، ہم نے انہیں اپنا نمائندہ بنا کر کے انسانیت کے بیچ کا ایک واسطہ بنایا ہے۔ وہ ہماری ہی مرضیات کو دنیا کے اندر نافذ کرتے ہیں اور ہماری ہی نامرضیات سے دنیا کو واقف کراتے ہیں، اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے آپ بشارت کا سامان ہیں، اور آپ ہی ترہیبی باتیں اور خوف دلانے کی باتیں بھی آپ ہی کرنے والے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، عبادت کے پہلو سے جو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیں انہیں بھی اسی کے مطابق قبول کرو۔ معاملات کے پہلو سے جو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں انہیں قبول کرو۔ جہاں تک آپ جائز کہیں جائز سمجھو، جس کو آپ ناجائز کہہ دیں ناجائز سمجھو، جس کام کو حلال کہیں حلال سمجھو، جس بات کو حرام کہیں حرام سمجھو۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، سارا پٹارا ہم نے انسانیت کو بنانے اور سنوارنے کے لیے پیغمبر کے حوالے کر دیا ہے۔
ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میری محبت کا دم بھرتے ہو تو مجھ سے محبت کی تکمیل تبھی ہوگی جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات میں پیروی کی جائے گی، آپ کا اتباع کیا جائے گا، اپنی جانب سے کوئی منمانی نہیں کی جائے گی۔ جو شخص منمانی کرتا ہے، بدعتوں کو ایجاد کرتا ہے، ان کو رواج دینے میں اپنا تعاون پیش کرتا ہے، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، گویا در پردہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کچھ باتیں ابھی رہ گئی تھیں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نہیں بتایا تھا، آپ نہیں بتا سکے تھے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی نے تو یہ کہہ رکھا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول ہم نے جو بھی چھوٹی بڑی بات آپ کو دی ہے، جو بھی حلال اور حرام ہم نے آپ کو بتایا ہے، وہ پوری انسانیت کے بیچ میں بانٹنے کے لیے بتایا ہے۔ جو کچھ بھی آپ کے پاس آ رہا ہے اسے دنیائے انسانیت کے سامنے پیش کر دو، بتا دو، اس کی دعوت دے دو، اس کی تبلیغ کر دو، کوئی بات چھپا کر کے اپنے پاس مت رکھنا۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ سب تیرے پروردگار کی باتیں ہیں، تیرے تک پہنچائی جائیں تو فوراً انسانیت کے سامنے پیش کر دینا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو گویا آپ نے تبلیغ کا اور دعوت کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ بفرض محال ایک بات کہی جا رہی ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی وحی آتی تھی، جب بھی کوئی بات پروردگار سے ملتی تھی، آپ اس کو فی الفور بتانے کے لیے دوڑ پڑتے تھے، کوئی بات آپ چھپا کر کے نہیں رکھتے تھے۔ تو یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی کوئی بات مخفی اور پوشیدہ نہیں رکھی۔ ہر کام کو میرے دوستو اللہ کی طرف سے جو بھی آیا اسے انسانیت کے بیچ میں بانٹ دیا، تقسیم کر دیا، آپ نے بتا دیا۔ آپ بالکل فارغ البال ہو کر کے اس دنیا کے اندر سے تشریف لے گئے۔ آپ نے صحابہ کرام کو پوچھا تھا کہ بتائیے ہم نے دین کی تبلیغ کر دی کہ نہیں کر دی؟ سب نے کہا آپ نے کچھ نہیں چھپایا، جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے آپ کو دیا گیا آپ نے ساری باتوں کو تقسیم کر دیا ہے۔ تو آپ نے اس حجۃ الوداع کے خطبے میں یہ کہا تھا کہ دیکھو تم یہاں موجود ہو اور ایک بڑی انسانیت جو یہاں پر موجود نہیں ہے، اب تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ جو کچھ بھی باتیں مجھ سے تم کو ملی ہیں اسے دنیا کے سامنے جا کر کے بتا دینا، چھپا کر کے مت رکھنا۔ حدیث کے اندر ممانعت آتی ہے کہ دین کی کوئی بات آدمی اگر جانتا ہے تو اسے دوسروں کے سامنے بیان کر دینا اس کا فرض منصبی بنتا ہے، اسے چھپا کر کے نہ لائے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مواخذہ ہو جائے گا، پکڑ ہو جائے گی کہ تو نے جنت کا ایک راستہ جانا اور خود ہی اس کے اوپر چل کر کے تنہا آ گیا۔ اگر دوسروں کے سامنے بھی وہ راستہ تو نے کھول دیا ہوتا، بتا دیا ہوتا، تو نہ جانے کتنی بڑی انسانیت اس راستے کے اوپر چلتی اور اپنی منزل مقصود یعنی جنت کو دریافت کر لیتی۔ صحابہ کرام نے بھی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اس دنیا انسانیت کے سامنے تقسیم کر دیا، بانٹ دیا، آپ کے اعمال کو نقل کر دیا، آپ کے کردار کو بتا دیا، آپ کی احادیث کو مدون کروا دیا۔
सारी बातें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शब रोज़ की, आपकी रिसालत और नबूवत वाली ज़िंदगी की, बल्कि उससे पहले की जवानी की, बचपन की सारी बातें मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों मनकूल होकर के हमारे सामने आ चुकी हैं। दीन मुकम्मल तौर पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने ही में पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। एक इंसानियत के बड़े तबके के सामने आ चुका है और आपने उन्हें मुकल्लफ कर दिया है कि जो गायब हैं उन तक पहुंचा देना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो आज अगर कोई नई बात इस दुनिया के अंदर ईजाद होती है, ये बराह रास्त अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर या आपके नुमाइंदा मुंतखब पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर मेरे दोस्तों एतराज़ करना है कि गोया आपने कुछ बातें छुपा रखी थी, आपने अल्लाह के मंशा को वाज़ेह नहीं किया था। इसीलिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुख्तसर थी तकरीर। हज़रत इरबाज़ इब्न सारिया मशहूर सहाबी हैं, वो कहते हैं कि एक मर्तबा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ाने के बाद आप मुसल्ले पर बैठ करके लोगों की तानीम मुतवज्जे हो गए। आप जैसे ही मुतवज्जे होते थे सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन मेरे दोस्तों आपकी तरफ लपक पड़ते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब, आपका एहतराम मुकम्मल मलहूज रखते हुए बिल्कुल सरापा तवाज़ो बन करके और सरापा गोश बन करके, कान बन करके आपकी जानिब मुतवज्जे हो जाते थे। हमारा भी एक मामला है, हमारे यहाँ भी बज़में लगती हैं, अंजुमनें सजती हैं, तकरीर और बयान होते हैं, लेकिन उसका कोई शौक़ नहीं है। किसी ने मुब्तदा सुनी खबर गायब, किसी ने खबर सुनी मुब्तदा गायब जी, और उसके बाद जाकर के उल्टी सीधी बातें, जिस तरह से आज मीडिया मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों लोगों की बातों को अपने मंशा के मुताबिक काट छांट करके पेश करता है और दुनिया के अंदर एक हैजान बर्पा कर देता है। इसी तरह से जब आधी बात सुनेंगे, आधी बात नहीं सुन पाएंगे तो क्या बयान करेंगे, क्या नकल करेंगे? जब तक पूरी बात न समझी जाए, पूरी बात को न सुना जाए और पूरी बात को मनकूल अन्हु की नाकिल नकल न करे, तब तक मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों ऐसे नकल पर, ऐसी रिवायत पर कोई एतबार नहीं किया जा सकता। हमारे उलमा ने, हमारे अकाबिर ने नकल रिवायत के लिए, बातों को नकल करने के लिए भी बहुत सारी शर्तें लगा रखी हैं। हर बात को नकल नहीं किया जा सकता, जैसा चाहे मनमानी करके नकल कर दें, ऐसा नहीं किया जा सकता। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने आपकी बातों को हू बहू नकल करने का मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों एक मिजाज बनाया था। और अगर कहीं पर भी उन्हें जर्रा बराबर भी शुबा होता था तो उसके बाद वो फौरन कह दिया करते थे कि इसी तरह की कोई बात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है और नहबहू कह करके वो किस्सा तमाम कर देते थे कि ये मैंने बेलफ्जी ही नकल नहीं किया है, बल्कि ये आपके इरशाद के बिल्कुल मुमासिल नकल किया है। अल्फाज में तब्दीली हो सकती है, इतना एहतमाम किया करते थे। जो बात आपकी जुबान से निकलती थी, अगर बेआईनी ही वही अल्फाज नकल कर रहे हैं तो उसके बारे में भी बताते थे कि बेआईनी ही आपने ये इरशाद फरमाया है, और अगर कुछ कमी बेशी हो जाती थी अपनी तरफ से तो उसको भी वाज़ेह कर देते थे। इनके यहाँ नकल के अंदर कोई, हमारा आज का मीडिया है मेरे दोस्तों,
ہر روز ایک نیا بھونچال رہتا ہے۔ ہمارے اکابر کے بیان کو لے کر کے کس طرح سے لوگ اڑتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی غلط بات کو نقل کرنے سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری طرف منسوب کر کے اپنی بات کو نقل کر دینا یہ اپنے لیے جہنم کے گڈھے میں چھلانگ لگانے کی مانند ہے۔ جس آدمی نے اپنی بات کو میری طرف منسوب کر کے بیان کر دیا، کیوں؟ تاکہ لوگ میری بات سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے دوڑ پڑیں۔ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے ایک بڑا طبقہ ہے جو احادیث کے یاد رکھنے کے باوجود نقل کرنے سے ڈرتا تھا کہ کہیں کوئی کمی بیشی اپنی طرف سے نہ ہو جائے اور پھر میرا ٹھکانہ جہنم نہ بن جائے۔ نقل کرنے ہی کو میرے دوستو اپنے مزاج سے باہر نکال دیا تھا، اتنا ڈرتے تھے۔ آج ہم دھڑلے سے کوئی بھی بات ہے گوگل پر مل گئی، موبائل پر مل گئی، واٹس ایپ پر مل گئی، بس اس کو حدیث سمجھ کر کے نشر کرنا، فارورڈ کرنا شروع کر دیا۔ جب تک اس کی تحقیق نہ ہو جائے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ کی جانب جو بات بھی منسوب ہے اسے فارورڈ کرنا اگر خدا نخواستہ وہ غلط ہو گئی تو اس غلط کاری کے اندر آپ بھی شریک سمجھے جائیں گے۔ اس لیے جو بات ثابت شدہ ہو، جو محقق ہو، جس کے بارے میں شک اور شبہ نہ ہو، ایسی ہی باتوں کو آگے بڑھانا چاہیے۔ آج ہمارے لیے دارالفتہ کا نظام کہاں پر ہے؟ گوگل میں ہے، واٹس ایپ میں ہے، ادھر ادھر موبائل کے مختلف ایپوں کے اندر ہم اپنے مسائل کا حل تلاش کر لیتے ہیں اور ہم یہ بالکل تصور میں نہیں لاتے کہ یہ دین کا مسئلہ ہے، ہمیں کسی عالم سے، کسی ذمہ دار آدمی سے اس کی معلومات حاصل کرنی چاہیے، بالکل ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، جو شخص بھی میرے دوستو دین کے اندر کوئی نئی بات پیدا کرتا، آج کتنی نئی باتیں آ گئی ہیں 12 ربیع الاول کے عنوان سے، کتنی نئی باتیں آج وجود میں آ گئی ہیں۔ اس کا نام عید میلاد النبی رکھ دیا گیا، جبکہ اسلام کے اندر عید الفطر اور عید الاضحیٰ اور ہفتے کی ایک عید جمعہ کا دن، اس کے علاوہ عید کا کوئی تصور نہیں ہے۔ آپ کی ولادت کو میرے دوستو دنیا والے جس طرح ہیپی برتھ ڈے مناتے ہیں، جشن ولادت مناتے ہیں، اس انداز میں منانے کا کیسا رویہ اپنا لیا گیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی اپنا جشن ولادت نہیں منایا۔ آپ کے پردہ فرمانے کے بعد آپ کے وہ جانثار صحابہ جو آپ کے اوپر بالکل جانثار، ہمیشہ جان کو ہتھیلی پر رکھ کر کے تیار رہا کرتے، انہوں نے نہیں منایا۔ ہمارے بزرگوں نے، اسلاف نے کچھ نہیں کیا۔ آج رواج پکڑتے آج کیسا رنگ آ گیا، اور جشن میلاد النبی، عید میلاد النبی کے عنوان پر کیسی باتیں وجود میں آ گئیں، گویا کہ یہ اللہ نے ہم کو بتایا نہیں تھا، یا پیغمبر کو بتا تو دیا تھا لیکن پیغمبر نے ہم سے چھپا لیا، جبکہ اللہ تبارک و تعالی یہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین کی تکمیل ہو چکی، میری نعمت مکمل ہو چکی، اور میں نے اپنی رضا کا اسلام پر جو لوگ بھی ہیں ان سے اعلان کر دیا ہے
کہ میں مذہب اسلام کے نمائندوں سے راضی ہوں، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ میرے دوستو، اب نئی بات اگر آ رہی ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر میرے دوستو سیدھا نشانہ سادھنا ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضرت ارباز ابن ساریہ فرماتے ہیں کہ آپ متوجہ ہوئے اور آپ نے بڑی اہم بات ارشاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کے بعد کچھ باتیں کہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے بعض نے کہا کہ اب تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آپ کی رخصتی کا وقت آ گیا ہے۔ آج جو آپ نے مختصر سی تقریر کی ہے یہ اتنی اہم ہے، اور اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اب ہمارے بیچ سے آپ جانے والے ہیں، لہذا آپ ہمیں کچھ خصوصی نصیحت کر دیجئے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، میں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں، ہر حال میں اپنے پروردگار سے ڈرتے رہنا، اور ایک بات کی وصیت اور کرتا ہوں کہ اپنے درمیان جو صاحب امر ہیں ان کی اطاعت کرنا، ان کی پیروی کرنا، اگرچہ امیر کسی حبشی غلام ہوئی کو کیوں نہ بنا لیا گیا میرے دوستو، لیکن یہ عمارت دارالاسلام کے اندر چلتی ہے۔ جہاں پر آپ کو امیر میسر نہ ہو وہاں پر عمارت کا کام، امیر ہونے کا کام کون کرے گا؟ عالم کرے گا، دین کا رہبر کرے گا، دین کا داعی کرے گا، دین کا مبلغ کرے گا، جس کو علم کے اندر، علم نبوت کے اندر رسوخ حاصل ہو، مہارت حاصل ہو، اس آدمی کی پیروی کی جائے گی، اس سے مسائل کو معلوم کیا جائے گا اور ان مسائل کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا میری ان باتوں کو اپنے نواجذ سے پکڑ کر کے رکھو، اس لیے کہ آپ اگر میرے بعد زندہ رہو گے تو زمانے کے اندر تبدیلیاں دیکھو گے، زمانے میں خرافات آئیں گی، رسوم و رواج آئیں گے، دین کی باتوں کا چولا پہنا کر کے انہیں پیش کیا جائے گا اور اسلامی دنیا اس سے متاثر ہوگی۔ تم خوب محتاط رہنا، اب اور تب میں بہت بڑا فرق ہوگا، پہچان کر کے رکھنا، میری ان نصیحتوں کو اچھی طرح سے یاد رکھنا، کیونکہ غور سے سن لو، جو شخص کسی بدعت کو ایجاد کرتا ہے تو گویا وہ گمراہی کا راستہ کھولتا ہے، اور جو شخص گمراہی کے راستے کے اوپر چلتا ہے تو وہ گمراہی کا راستہ سیدھا اسے جہنم میں لے جا کر کے پھینک دیتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں سنت کی جستجو کرنی چاہیے، آپ کے کردار کو ڈھونڈنا چاہیے۔ کوئی بات اگر ہمارے دل کے اندر کھٹکتی ہے تو علماء سے پوچھنا چاہیے، جن کو رسوخ فی العلم حاصل ہے، جو فقہا ہیں، جو مفتیان کرام ہیں، جو قضات ہیں، جو دین کے داعی ہیں، جو دین کے مبلغ ہیں، ایسے لوگوں سے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں من احیا سنتی فقد احبنی، جو میرے طریقے کو زندہ رکھتا ہے تو بالکل وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، محبت نہ ہوتی تو پھر میرے طریقہ کار کو کیوں زندہ رکھتا۔ دنیا کے اندر بہت ساری تہذیبیں ہیں، بہت سارے کلچر ہیں، ترقی یافتہ قوموں نے نہ جانے کیسے کیسے راستے بنا کر کے رکھے ہیں، لیکن امت مسلمہ اپنے پیغمبر آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے سینوں میں بسائے ہوئے، آپ ہی کے کردار کو، آپ ہی کی سنتوں کو دنیا کی فلاح اور بہبود کا ذریعہ تصور کرتی ہے، اور آخرت کی نجات اسی کے اندر مضمر ہے، ببانگ دہل اس کا اعلان کرتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی وہ میری محبت کی وجہ سے سنت سے محبت کرتا، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو شخص مجھ سے محبت
محبت کرتا ہے وہ میرے ساتھ جنت کے اندر ہوگا، جہاں پر پھر زندگی کا کوئی خاتمہ نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ رکھنے کے لیے ان بدعات اور ان خرافات سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور لوگوں کے سامنے یہ منکشف کرنا ہے کہ یہ سب خرافات ہیں، یہ سب رسوم و رواج ہیں، یہ تو اللہ کے خلاف بہتان ہے، یہ تو پیغمبر کے خلاف نشانہ سادھنا ہے۔ ایسی باتوں پر چل کر کے کبھی بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اگر حق ادا کرنا ہے، آپ کا اتباع کرو، آپ کی پیروی کرو، آپ کے بارے میں معلومات حاصل کرو، آپ نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یہ فیصلہ کن بیان ہے، یہ دو ٹوک انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ بات کہہ رہے ہیں کہ جو شخص رسول کی پیروی کرے گا، ان کی اطاعت کرے گا، بس وہی اللہ کا فرما بردار اور اللہ کا مطیع کہلائے گا۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے آنکھ بند کر کے قبول کر لو، اور جس بات کے بارے میں منع کر دیں آپ دلائل اور برہان بھی مت تلاش کرو، مان جاؤ، باز آ جاؤ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اسی راستے کے اندر دنیا کی فلاح بھی مضمر ہے اور آخرت کی نجات بھی اسی کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت کی جستجو کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بدعتوں کو سمجھ کر کے ان کو دور رکھنے کی، ان کے اندر مبتلا نہ ہونے کی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔